کسبت، اور ان کو یاد دلائیے کہ کوئی نفس کو حوالے کیا جائے گا ان اعمال کے بدلے میں جو اس نے کیا ہے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، آخرت میں اس کے لیے کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا. دیکھیے اب آپ کو وہ حوالے دیں گے کہ جی حضرت خواجہ اجمیری نے قوالی سنی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تاریخی واقعات ہیں. تاریخی واقعات کوئی اس سے دین اور اسلام کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے. دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کتاب اللہ سے، سنت رسول سے. حضرت نظام الدین محبوب الہی نے قوالی سنی ہو. کسی چیز کو حلال اور جائز ہونا ہے کتاب و سنت میں آنا. نظام الدین محبوب الہی کے بارے میں یا خواجہ اجمیری کے بارے میں، حضرت بندے نواز کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے قوالی سنی ہے تو پہلے تو یہ کہ یہ تاریخ ہے، اور صحیح بھی آئے گی نہیں آئے گی، کیونکہ تاریخ کی تعریف یہ ہے یحتمل الصدق والکذب. تاریخ میں احتمال ہے صحیح اور غلط ہونے کا، ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، تو اس پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اور اگر حضرت نے سن بھی لی ہو تو وہ کیا حالات تھے کہ بزرگ نے لوہے کو گرم کر کے وہ آگ بن گیا، اس کو بوسہ لیا. اب آپ لوگ بہت سارے بزرگان دین کوئی کرامت کی شکل میں، کوئی دوسرے عالم میں جانے کے بعد وہ کیفیت ان میں پیدا ہو گئی اور انہوں نے وہ کوئی کام کیا ہو کرامت کا، تو اس سے قاعدہ نہیں بنتا، اس سے اصول نہیں بنتا. علامہ اقبال نے داڑھی منڈائی، so it is not the rule. علامہ اقبال ہو کہ ان کے بابا ہو، گناہ ہے. انہوں نے منڈائی، لہٰذا آپ بھی داڑھی منڈا کے اپنے آپ کو بولیں گے میں عقل مند ہوں، نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ دین کی کوئی چیز ثابت ہونا ہے تو کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول ہے، اور اسی وجہ سے یہ دین تحریف سے بچا ہوا ہے. قیامت تک کے لیے تحریف سے بچا ہوا ہے، اور اسی لیے حضور کی سنتیں محفوظ ہیں اب تک. ایک مسئلہ چونکہ تو ہے، کیوں؟ یہ معیار ہے ہمارے پاس، معیار سے ہٹ نہیں سکتے آپ. اور کتاب اللہ کے جو ہے، اللہ کی کتاب کی جو آیتیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مغرب سے مشرق تک تمام مسلمان متفق ہیں، اس کے زیر و زبر پر بھی متفق ہیں، زیر و زبر کا بھی اختلاف نہیں. تو اتنا مضبوط دین الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ مکمل اور مضبوط محفوظ دین ہی نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی دنیا اور مافیہ کی دولت اس کو مل گئی آخرت میں، مثال کے طور پر کہ جی یہ دنیا بھر کی دولت میرے پاس ہے اور یہ لے کے میری جان چھڑا دو دوزخ سے، تو اللہ فرما رہا ہے لا یؤخذ منہا، نہیں لیں گے وہاں سے، آپ کی دولت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا
بیما کسبو، ایسے ہی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم، اور پھر دوزخ میں ان کے لیے گرم پانی کی ضیافت ہوگی. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، اللہ حفاظت فرمائے. اب وہ کیسا حفاظت دیکھیے، 40 ڈگری گرمی برداشت نہیں ہو سک رہی ہے، تو وہ جہنم کا کیا عالم ہے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. کفار مکہ کی یہ خواہش تھی کہ مومن جو اہل ایمان ہے وہ پلٹ کے پھر سے باپ دادا کے دین میں داخل ہو. سمجھے یہ کیا ہے، نیا دین نکال کے بیٹھے ہوئے. جو اپنے باپ دادا کا دین ہے واپس آ جاؤ. ان کی خواہش تھی ایسی کہ پھر واپس آ جائیں اور سب جھگڑے ختم. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اندعو من دون اللہ، ہاں اللہ کو چھوڑ کے ایسے معبودوں کی پوجا کرنا، لا ينفعنا، جو نفع بھی نہیں پہنچاتے. اگر ہم ان کی پوجا بھی کریں، پتھر کی، جھاڑ کی، دریا کی، سورج کی، چاند کی ہم پوجا کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ پتھر کیا دینے والا ہے؟ کیا اس میں کوئی قدرت ہے جو ہوگی ظاہر ہوگی؟ پھر فائدہ. ولا یضرنا، اگر ہم اس کی ابھی عبادت نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا کوئی. ونرد علی اعقابنا، اور پھر دین اسلام چھوڑ کے ہم کفر میں آ جائیں. بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ نے ہدایت دینے کے بعد. کالذی استہوتہ الشیطان، یہ تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ایک قافلے کی شکل میں کہیں جا رہے تھے، حدیث شریف میں آیا، اور ان میں سے ایک کو شیطان نے بہکا کے صحیح راستے سے ہٹا کے ادھر ادھر گھمایا. اب وہ پریشان ہے، بلا رہے بھی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ شیطان کی گمراہی کی وجہ سے بھٹکا ہوا ہے راستے سے. ایسا حال ہو رہا ہے. لہو اصحاب یدعونہ، اور قافلے والے بلا رہے بھی اس کو، الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو بھی اس کو وہ چکر سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا ہو جائے گا. جو ہدایت اللہ دے وہی ہدایت حقیقی ہے، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی اطاعت کریں اور نماز ادا کریں، اللہ سے ڈریں، اور وہی ذات ہے جس کی طرف تم کو جمع ہونا ہے. اور پھر وہ ذات کی توصیف دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توصیف، وَهُوَ الَّذِي، وہ ایسی شان والا ہے، خلق السماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ آسمان و زمین کو بنایا. کیا مطلب حق کے ساتھ؟ سورج کی جو گرمی ہے 12,000 ڈگری ان لوگوں کے اندازے کے مطابق. اب دیکھیے 40 ڈگری کا یہ عالم ہے، اب وہ 12,000 ڈگری کا کیا عالم ہونا. تو سورج زمین سے جتنی دور ہے وہ 12,000 ڈگری کی بجائے اگر 6,000 ڈگری اس پہ ہو گئی تو زمین پوری برف سے ڈھک جائے گی. 12,000 ڈگری کی بجائے 6,000 ڈگری اگر گرمی ہو سورج میں، پورا برف کا گولا بن جائے. یا 12,000 کے بجائے اگر 18,000 ڈگری اس میں آ گئی، پوری زمین جل کے خاک ہو جائے گی. دیکھیے قدرت کا نظام. اور پھر زمین جو چکر لگاتی ہے 1 گھنٹے میں 1000 میل کا چکر ہے. 1 گھنٹے میں 1000 میل چلتی ہے زمین. اگر وہ 1000 میل کے بجائے 100 میل چلے
تو ایک دن 4 مہینوں کا ہو جائے گا، آہستہ چلے گی وہ تو ایک دن جا کے وہ 2 مہینے کا ایک دن ہوگا. کیا عالم ہونا ہو. ظہر کا وقت جو ہے 2 مہینے تک رہا ظہر کا وقت. کوئی چیز پیدا ہوں گی اور زمین کی جو سطح ہے وہ سورج کی جو